علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں. ہم کامیاب کیوں نہیں ہوں گے؟ ہم کامیاب کیوں نہیں ہوں گے جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کامیاب ہوئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی مرتضی رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، طارق بن زیاد کو دیکھو اور محمد بن قاسم کو دیکھو، کیسے یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں. کیوں دنیا ان سے لرزتی اور کانپتی تھی؟ کیوں تھا سب؟ اس لیے کہ ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس احادیث طیبہ تھی، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تھی، آپ کی سیرت تھی، آپ کے اطوار تھے، آپ کے اخلاق تھے. زندگی کا ہر شعبہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا. وہ پوچھ پوچھ کر سیرت سے اپنی زندگی کے کٹھن مناظر کو طے کرتے تھے. تو کائنات ان کے سامنے جھکی ہوئی تھی اور وہ ایک اللہ کے سامنے جھکے تھے. میں نے اور آپ نے اپنے اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاب رکھنے سے انکار کیا، اپنا ماتھا رگڑنے سے انکار کیا. اس اللہ کے سامنے جو اکیلا ہے، جو الملک ہے، جو القدوس ہے، جو القہار ہے، جو الوہاب ہے، جو الرزاق ہے، جو الفتاح ہے، جو العلیم ہے، جو القابل ہے، جو القادر ہے، جو الباسط ہے، جو الخافض ہے، جو الرافع ہے، جو المعز ہے، جو المذل ہے، جو السمیع ہے، جو البصیر ہے، جو قہار ہے، جو وہاب ہے، جو رزاق ہے، جو فتاح ہے، جو ستار ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، هو الرحمن الرحیم ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے. سبحان اللہ عما یشرکون کی صفت والا اللہ ہے. وہ اللہ ہے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اس اللہ کے سامنے جس کی کائنات تھی، جس کے میعرات تھے، ہم نے اپنی زمین نیاز اس کے سامنے اپنے سے انکار کر دیا. آج در در ہماری پیشانی جھکتی ہے، ہر ایک کے سامنے ہم ماتھا جھکاتے ہیں، ہر ایک کے سامنے ہم بستہ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، پریشان ہیں. ہماری پریشانی کا کوئی حل نہیں ہے. ہم پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے قرآن سے حل پوچھا ہماری زندگی کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی ہم نے سیرت سے حل پوچھا کہ ہماری ان تاریکیوں سے نکلنے کا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہم نے پوچھا. میرے دوستو، آؤ قرآن کی طرف آؤ، اس ابدی حیات کو اٹھاؤ، اس سے پوچھ پوچھ کر زندگی کے منازل طے کرو. لیکن ہے بدبختی، ہم نے اپنی اولادوں کو چند ٹکوں کے لیے اس قرآن پاک کی دولت سے محروم کر دیا اور مغرب کی تہذیب پر چلے ہیں کہ جہاں سورج بھی چکرا کر غاروں میں گرتا ہے اور ہے جوڑ کر کہتا ہے مشرق والوں یہاں نہ آنا، تم غروب ہو جاؤ گے. ہم نے انہیں کے نقشے قدم پر چلنا شروع کیا ہے جن کے لیے 1400 سال پہلے قرآن نے اعلان کر دیا تھا، انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم. اے ایمان والو، تم ان سے محبت کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمارا چہرہ ان جیسا ہو، تم چاہتے ہو ہمارا لباس مغرب جیسا ہو، تم چاہتے ہو ہماری صبح و شام مغرب جیسے ہو. ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں